بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، غزوات النبی کے عنوان سے ہمارا پروگرامات کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے کا آج ہم چوتھا پروگرام کر رہے ہیں۔ غزوات کی فہرست کے حوالے سے میں نے پہلے عرض کیا کہ غزوات کی فہرست میں 27 غزوات قابل ذکر ہیں جن کو مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا، اور مغازی پر لکھنے والے لوگوں نے ان کی تفاصیل لکھی۔ آج ہم جس غزوے کا ذکر کر رہے ہیں اس غزوے کا نام غزوہ بوات ہے۔ بوات ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے، اور ایک ایسے مقام کا نام ہے جو مکہ سے شام جانے والے تجارتی قافلوں کی گزرگاہ ہے۔ اس غزوے سے پہلے اس غزوے کا پس منظر اگر ہم دیکھ لیں تو شاید ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی، ورنہ ہر انسان کے ذہن میں مختلف سوالات آ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیغام کا آغاز مکہ سے کیا تھا۔ مکہ آپ کا اپنا علاقہ تھا، آپ کے آباء و اجداد کا علاقہ تھا، آپ کے عزیز اور اقارب وہاں پر رہا کرتے تھے، آپ کا تعلق قریش کے ساتھ تھا، اور قریش مکہ کا سب سے بڑا اور سردار قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں آنکھ کھولی۔ یہ آپ کے بچپن، لڑکپن، آپ کی جوانی کے گواہ تھے، اور آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، آپ نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، تو آپ نے اپنی دعوت کا آغاز بھی انہی لوگوں میں کیا۔ مگر دعوت اللہ کا آغاز کرتے ہی آپ کے وہ عزیز اور اقارب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے چاہنے والے، آپ کو صادق اور امین کہنے والے آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا، اور اس 13 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو جاری رکھا، اور اس دعوت کے مقابلے میں قریش مکہ نے اور مکہ میں رہنے والے دوسرے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرصہ حیات تنگ کیا رکھا۔ آپ کو شعب ابی طالب میں محصور بھی رہنا پڑا۔ آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تنگ بھی کیا گیا، مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، حتیٰ کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جب ہجرت پر مجبور ہوئے تو مسلمانوں کے ایک بڑے قافلے نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں جا کر نجاشی بادشاہ کے پاس پناہ لی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عرصہ حیات اتنا زیادہ تنگ کر دیا گیا، آپ کے صحابہ اکرام کی زندگیاں اتنی اجیرن بنا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ علاقہ مکہ چھوڑنا پڑا۔ صحابہ اکرام کو اپنے بستے گھر اجاڑنے پڑے، اپنی ذاتی زمینیں، اپنے ذاتی گھر، اپنے رشتہ داری، اپنا تعلق اور اپنا آبائی علاقہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صرف اہل مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے چھوڑنا پڑا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا کہ یہاں سے نکل جائیں اور جا کر کہیں اور آباد ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی ہجرت کی، اور تاریخ اسلام کی اتنی بڑی ہجرت ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں سے سارے کے سارے صحابہ اکرام مکہ چھوڑ کے، اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ اور صرف اسی پر بس نہ ہوا، جب
قریش مکہ کو اس بات کا علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام مدینہ میں پر امن رہ رہے ہیں، تو مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بننا شروع ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع ہو گئے، اور مدینہ میں رہنے والے وہ لوگ جو یہود تھے، جو مشرک تھے، جو مختلف قبائل کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، قریش مکہ نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنا شروع کیے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ ان سازشوں کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گاہے بگاہے ہوتا رہا۔ اوس اور خزرج، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان میں رہنے والے وہ منافقین جو بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل انتہائی پریشان تھے اور وہ کڑتے تھے اسلام کی اشاعت سے، اسلام کی سربلندی سے، اسلام کو پھیلتا پھولتا ہوا دیکھنا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ قریش مکہ نے ان کو استعمال کیا اور وہ ہر وقت سازشوں میں مصروف رہتے تھے، یعنی مکہ سے نکالنے کے بعد بھی مسلمانوں کو مدینہ میں آ کر قریش نے امن کا سانس نہیں لینے دی۔ اگر قریش مکہ مسلمانوں کو امن کا سانس نہیں لینے دینا چاہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حق بنتا تھا کہ اب اگر اجازت دے دی گئی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور کفوا ایدیکم کی جو حد لگائی گئی تھی اس حد کو توڑ دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے، تو اب مسلمان اپنے اوپر ہونے والا ظلم اس کا بدلہ بھی دیں، اور وہ سازشیں جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں بڑھ کر ان سازشوں کا مقابلہ کریں اور ان سازشوں کا بھی مقابلہ کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ آئندہ قریش مکہ کو امن کے ساتھ نہیں رہنے دینا۔ غزوہ ابوا یا غزوہ ودان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، اور غزوہ ودان میں صرف 60 یا 70 صحابہ اکرام کو، جن میں صرف مہاجرین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معیت میں لے کر گئے تھے۔ لیکن غزوہ بوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مجاہدین کی تعداد کو بڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ قریش مکہ کا ایک بہت بڑا قافلہ ہے جو ملک شام سے تجارتی سامان لے کر آ رہا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب ترین جرنیل کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے رہتے تھے، اس لیے دشمن کی نقل و حرکت پہ آپ ہر وقت نظر رکھتے تھے، اور آپ اس طرح دشمن کی معلومات رکھتے تھے کہ ایک بہترین جرنیل ہی اس طرح کی دشمن کی معلومات رکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ امیہ ابن خلف قریش مکہ کے ایک بہت بڑے تجارتی قافلے کی سربراہی کر رہا ہے، جن میں افراد کی تعداد 100 تھی اور 2500 یعنی 2500 اونٹوں پر مشتمل ایک قافلہ تھا۔ اس قافلے پر تجارتی سامان تھا جو شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، اور یقیناً بہت بڑا قافلہ تھا۔ یہ قافلہ اگر مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا اور مسلمان اس مال تجارت کو اسلام کی اشاعت اور سربلندی کے لیے استعمال کرتے تو یقیناً مسلمانوں کو یہ مال غنیمت کافی ہو جاتا اور اسلام کے پھیلنے پھولنے میں اس کی بڑی مدد ہو سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قافلے کے ساتھ، جن کی تعداد 200 تھی، اور ان 200 میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے بوات مقام کا ارادہ کیا۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور وہاں سے بوات کی طرف نکلے۔ یہ اسلامی تاریخ کا دوسرا غزوہ تھا۔ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الدرر فی المغازی والسیر میں اس کو دوسرا غزوہ لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوات مقام پر پہنچے، لیکن امیہ ابن خلف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پہلے ہی پتہ چل چکا تھا، اس لیے اس نے ایک تو اپنے قافلے والوں کو کہا کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے آپ جلدی سے جلدی کریں مکہ پہنچنے میں، اور دوسرا اس نے راستہ تبدیل کر لیا۔
راستہ تبدیل کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس مقام تک نہ پہنچ سکے، اس قافلے کو حاصل نہ کر سکے، لیکن اس کا ایک فائدہ ضرور ہوا، یعنی قتال کی نوبت نہیں آئی، اور نہ ہی وہ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام کے ہاتھ لگا، لیکن اس غزوے کا ایک فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ مسلمانوں کی دھاک کفار کے اوپر بیٹھ گئی، اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب مسلمان ہمیں کسی حالت میں بھی پرسکون نہیں رہنے دیں گے۔ اگرچہ کفار نے اس کے بعد احتیاطی تدابیر بھی زیادہ اختیار کر لی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازشوں میں بھی اضافہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ مسلمانوں کی حفاظت کرنی تھی، اس لیے ہمیشہ ہوتا یہ رہا کہ کفار جو بھی سازشیں کرتے رہے وہ الٹی تدبیریں بن کے ان کفار کے حق میں وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی رہی۔ تو اسلامی تاریخ میں وہ غزوہ جسے غزوہ بواد کہتے ہیں، یہ اسلامی تاریخ کا دوسرا غزوہ ہے، اور ٹوٹل 27 غزوات ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا غزوہ ہر اس مہم کے لیے بولا جاتا ہے جس میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہے۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجرین کے ساتھ بوات نامی مقام پر تشریف لے گئے تھے، اگرچہ آپ کا مقصد قریش مکہ کا ایک قافلہ تھا جس میں 2500 اونٹوں کے اوپر سامان تجارت موجود تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں اتباع نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔